حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے با وفا سفیر اور جانثار ساتھی، جن کی ساری اولادیں کربلا اور کوفے میں شہید کر دی گئیں۔ کوفے کے قاصدین اور خطوط نے امام حسین علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کیا کہ مزید اطمینان خاطر کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے ایک شخص کو کوفے کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کوفے روانہ کریں۔ اس فریضے کو نبھانے کے لیے جناب مسلم کو بہترین شخص پایا اور انہیں سفیر بنا کر کوفے والوں کی طرف بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان کے مطمئن ترین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، لہٰذا میرے بھائی کے ساتھ بیعت کرو اور اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ سب ایک خط میں تحریر کر کے جناب مسلم کو دیا اور فرمایا، میں آپ کو کوفے بھیج رہا ہوں، جو بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا آپ کے لیے مقدر ہوگا۔ اس کے علاوہ مسلم ابن عقیل کو کچھ وصیتیں کیں اور چند باتیں تاکید کیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو گلے لگایا، دونوں نے گریہ کیا اور ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ کوفے میں جناب مسلم کے پہنچنے کی خبر پھیلتے ہی شیعوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ جناب مختار کا گھر جناب مسلم کی بیعت کا مرکز قرار پایا۔ آپ نے کوفے کے سرداروں کو امام حسین علیہ السلام کا خط سنایا اور کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کی بنا پر گریہ کیا۔ ابتدا میں کوفے کے 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور کچھ ہی دنوں میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ جب مسلم کے ساتھ لوگوں کی بیعت کرنے کی خبر کوفے کے حاکم وقت نعمان بن بشیر کو ہوئی تو وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کو فتنہ کھڑا کرنے، تفرقہ ایجاد کرنے اور یزید کی مخالفت کرنے سے منع کیا، لیکن عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی، جو بنی امیہ کے ساتھ ہم پیمان تھا، اٹھا اور اسے ضعیف اور ناتوان قرار دیا اور اس کے بعد کوفے کے تمام حالات یزید کی طرف لکھے۔ یزید نے معاویہ کے غلام سے مشورہ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا امیر بنا کر کوفے روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم کو جلد از جلد تلاش کر کے ان کی گردن اس کے دربار میں پیش کرے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو ہانی ابن عروہ کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ چند افراد نے ساتھ دیا، انہیں لے کر آپ نے دارالامارہ پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد نے دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا۔ غروب آفتاب تک گھیراؤ جاری رہا۔ ابن زیاد کے مبلغین دارالامارہ کی چھت سے ان لوگوں سے کہتے رہے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابن زیاد نے تمہارا وظیفہ دگنا کر دیا ہے، بھلا تم مٹھی بھر افراد کیا کر سکو گے؟ کل تک تو تم علی اور حسن کے خلاف معاویہ کا ساتھ دیتے رہے ہو۔ دوسری طرف لوگ آنے لگے۔ یہ عالم تھا کہ عورت آ کر بیٹے سے کہتی، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، اگر تو نہ لڑا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، چل میرے ساتھ۔ بھائی بھائی کو لے گیا، باپ بیٹے کو لے گیا۔ جب شام کا اندھیرا چھا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو وہ 10 بھی جا چکے تھے۔ آپ تنہا گلیوں میں چلنے لگے۔
ایک مقام پر آپ کو پیاس لگی، ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا، طوع نامی عورت نے آ کر پانی دیا، آپ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، بندہ خدا، آپ نے پانی پی نہیں لیا؟ سفیر حسین نے فرمایا، پی لیا ہے۔ طوع نے کہا، جب پانی پی لیا ہے تو گھر کی راہ لیں، میرے دروازے پر نہ بیٹھیں۔ مسلم نے سر جھکا لیا اور فرمایا، میرا یہاں نہ گھر ہے اور نہ قبیلہ۔ طوع نے کہا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ طوع نے کہا، اگر آپ مسلم ہیں تو پھر باہر نہ بیٹھیں، اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ طوع کا بیٹا محمد ابن اشعث کے دستے میں سپاہی تھا۔ رات گئے گھر آیا اور سو گیا۔ صبح کو جب اس نے ماں کو دوسرے کمرے میں پانی لے جاتے دیکھا تو اس نے پوچھا، وہاں کون ہے؟ طوع نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو قسم لے کر اسے بتا دیا۔ وہ خبیث چپ چاپ باہر آیا اور محمد کو بتا دیا۔ صبح کو طوع کے بیٹے نے اس وقت محمد کے کان میں آ کر اطلاع دی جب محمد ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ مسلم ہی کی اطلاع ہے۔ ابن زیاد نے محمد سے کہا، ابھی جا اور مسلم کو گرفتار کر کے لے آ۔ محمد 500 کا دستہ لے کر جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے چلا گیا۔ آپ نے زرہ پہنی، تلوار میان سے نکالی اور گلی میں آ گئے۔ کئی مرتبہ آپ نے ان کے حملے کو پسپا کیا۔ آخر محمد نے جب دیکھا کہ جنگ سے قابو میں نہیں آئے گا تو ایک کوچے میں گڑھا کھدوایا، اوپر سے اسے ڈھانپ دیا اور جناب مسلم کو دوسری طرف سے گھیر کر اس کوچے میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب جناب مسلم اس کوچے میں آئے تو لڑتے لڑتے اچانک گڑھے پر آ گئے اور گڑھے میں گر گئے۔ اب ان لوگوں نے جناب مسلم کو گھیر لیا۔ محمد نے آگے بڑھ کر آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا، پھر گرفتار کر لیا۔ جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ آپ خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا، یہ ہاشمی ہے، ہاتھ کی طرح ان کی زبان بھی تیز ہوتی ہے، اسے ایسی موت دو کہ اسلام میں پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو۔ بکر آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا۔ اس نے تلوار علم کی، فضا میں لہرائی، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابن زیاد نے دوسرا آدمی بھیجا، وہ مر گیا۔ پھر تیسرا آدمی بھیجا، اس نے آپ کو شہید کیا، اور اس طرح شہید کیا کہ تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو کر چھت سے نیچے گرا، اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کے جسم اطہر کو ظالموں نے چھت سے نیچے گرایا۔ ابن زیاد نے پوچھا، جب چھت پر لے جا رہے تھے تو کیا کہتا تھا؟ قاتل نے بتایا، جب میں نے پہلا وار کیا تو مسلم نے کہا، الحمدللہ، کتنی باعزت اور قابل فخر موت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔